ہم ایران کے تمام پل اور بجلی گھر 1 گھنٹے میں تباہ کر سکتے ہیں لیکن کرنا نہیں چاہتے، ایسا کہا گیا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے۔ جنگ وقت سے پہلے ختم ہوگی، ہو سکتا ہے جنگ جلد ختم ہو۔ امریکی صدر کا فاکس نیوز کو انٹرویو جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے چینی صدر کو خط لکھا کہ ایران کو ہتھیار نہ دیں۔ چینی صدر کا جواب آ گیا، وہ کہتے ہیں چین ایسا نہیں کر رہا۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ تیل کی قیمت $200 ہوگی، آج $92 ہے۔ ایران کو ایٹمی قوت بننے سے بچانے کے لیے یہ چھوٹی قیمت ہے۔ ان کی جانب سے مزید کہا گیا کہ چین یورپ کی کار انڈسٹری کو تباہ کر رہا ہے۔ میں چین کے خلاف سب سے سخت موقف اپناتا ہوں۔ ہمارے ملک میں چین کی ایک بھی گاڑی نہیں آتی۔ چین کو ڈیل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ چین اور امریکہ ایک دوسرے پر سائبر حملے کرتے رہتے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، اہم بیان سامنے آیا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم ایران کے تمام پل اور بجلی گھر 1 گھنٹے میں تباہ کر سکتے ہیں لیکن کرنا نہیں چاہتے۔ اور ان کی جانب سے فاکس نیوز کو انٹرویو دیا گیا جس میں انہوں نے کہا کہ جنگ وقت سے پہلے ختم ہوگی۔ میں نے چینی صدر کو خط لکھا کہ ایران کو ہتھیار نہ دیں۔ اور آپ کو خبر دیں، استحکام پاکستان پارٹی نے گلگت بلتستان میں انتخابی مہم شروع کر دی۔ مرکزی جنرل سیکرٹری میاں خالد محمود نے صوبائی قیادت کو انتخابات میں مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ آئی پی پی کے مرکزی جنرل سیکرٹری میاں خالد محمود، صوبائی صدر رانا نذیر احمد خان اور ملک زمان نصیب نے گلگت کا دورہ کیا۔ سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حاجی گلبر خان اور جنرل سیکرٹری آئی پی پی فتح اللہ خان نے استقبال کیا۔ رانا نذیر احمد خان نے گلگت بلتستان کے عوام کو صدر آئی پی پی عبدالعلیم خان کا نیک تمناؤں کا پیغام پہنچایا۔ امیدواروں نے گفتگو میں کہا کہ صدر آئی پی پی عبدالعلیم خان کی ہدایات پر ہر حلقے میں بھرپور انتخابی مہم چلا رہے ہیں۔ آئی پی پی کی جانب سے انتخابات جیت کر گلگت بلتستان میں پارٹی کو مضبوط کریں گے۔ سینئر رہنما آئی پی پی ایمان شاہ خان اکبر خان اور دیگر امیدواروں نے پارٹی قیادت کو خوشامدید کہا۔ ایران جنگ ختم ہونے کے قریب، 2 دن بہت عام ہیں، مذاکرات اسلام آباد میں ہی ہوں گے۔ امریکی صدر نے تصدیق کر دی۔ صدر ٹرمپ نے یہ اشارہ بھی دے دیا کہ 22 اپریل کو ختم ہونے والی جنگ بندی کا وقت بڑھانے کی ضرورت نہیں، اس سے پہلے ہی مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ امریکی صدر نے ایک بار پھر فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریف کرتے ہوئے زبردست شخصیت قرار دیا۔ بولے ہمارا جھکاؤ پاکستان کی طرف ہی ہے، ہم کسی اور ملک کیوں جائیں جس کا اس معاملے سے کوئی لینا دینا ہی نہیں۔ جنگ بندی کا وقت بڑھانے سے بہتر ہاتھ ملا لو، معاہدہ کر لو، بس 2 دن اور کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ صحافی اسلام آباد میں ہی رکیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ارادے بتا دیے، واضح کر دیا کہ ایران کے ساتھ جنگ اختتام کے قریب ہے۔ بولے میرا نہیں خیال کہ سیز فائر کا دورانیہ بڑھانے کی ضرورت پڑے گی، ایران کی تعمیر نو کے لیے معاہدہ بہترین آپشن ہے۔ فاکس نیوز سے انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے کہا تہران کے ایٹمی قوت بننے سے عالمی توازن متاثر ہوتا، صورتحال کو بدلنے کے لیے فوری اقدام کرنا پڑا۔ نیوز یارک پوسٹ سے انٹرویو میں امریکی صدر نے 48 گھنٹے انتہائی اہم قرار دیے، کہا مذاکرات کا دوسرا دور بھی اسلام آباد میں ہو سکتا ہے، ہمارا جھکاؤ بھی اسلام آباد کی جانب ہی ہے کیونکہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بہترین کام کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ ہم کسی ایسے ملک کیوں جائیں جس کا اس معاملے سے کوئی لینا دینا ہی نہیں۔ پاکستان میں موجود امریکی صحافیوں کو مخاطب کر کے صدر ٹرمپ نے کہا وہاں ہی رکیں، اگلے 2 دن میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم جنگ چاہتے ہیں اور نہ ہی عدم استحکام۔ ہم نے ہمیشہ مختلف ممالک کے ساتھ مکالمے اور تعمیری تعاون پر زور دیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق صدر مسعود پزشکیان کی تہران میں ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کے دورے کے دوران میڈیا سے گفتگو۔ صدر پزشکیان نے کہا ایرانی عوام دشمنی پر مبنی کسی بھی رویے کو مسترد کرتے ہیں، ایران کو جھکانے کی کوئی بھی کوشش ناکامی سے دوچار ہوگی، عالمی نظام میں دوہرا معیار اور ایران کے خلاف جاہلیت کی مذمت کرتے ہیں۔ صدر ٹرمپ ایران کے ساتھ چھوٹی موٹی نہیں جامع ڈیل چاہتے ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے بھی جوہری ہتھیار نہ رکھنے کا عہد کرنے پر معاشی ترقی کی پیشکش کر دی۔ بولے پاکستان کی ثالثی میں زبردست پیش رفت ہوئی لیکن بد اعتمادی ایک رات میں ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ بڑی بات ہے کہ 49 سال میں پہلی بار تہران کے ساتھ اعلیٰ سطح پر براہ راست بات چیت ہو رہی ہے۔ Iran cannot have a nuclear weapon, and right now we are negotiating to make sure that very thing happens. Right now the ceasefire is holding. The president wants to he doesn't want to make like a small deal. And that's one of the reasons why, one, I'd say in Pakistan we made a ton of progress, but the reason why the deal is not yet done is because the president, he really wants a deal. He said if you guys commit to not having a nuclear weapon, we are going to make Iran thrive, we're going to make it economically prosperous, and we're going to invite the Iranian people into the world economy in a way they haven't been in my entire life. The United States
had never had meetings at that level with the Iranian government in 49 years. You know, the person who's effectively running the country in Iran sitting across from the Vice President of the United States, that had never happened. Yeah, I think the people we were sitting across from wanted to make a deal, and I know the President of the United States told us to go out there and negotiate in good faith. That's what we did. That's what we're going to keep on doing. So सदर ट्रंप के इंटरव्यू के जरिए दुनिया भर में खबर ब्रेक करने वाली अमरीकी सहाफ़ी समा पर न्यूयॉर्क पोस्ट की सहाफ़ी कैटलिन की प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में खुसूसी गुफ्तगू, तमाम तफसीलात समा को बता दी। कहा सदर ट्रंप ने वाज़े तौर पर कहा मुज़ाकरात इस्लामाबाद में ही होंगे। पाकिस्तान को दोबारा मेज़बानी का मौका मिलना इंतहाई दिलचस्प है। हालात तेजी से बदल रहे हैं, अगले 48 घंटे में अहम पेशरफ्त हो सकती है। अमरीकी सदर ने कहा वो इस्लामाबाद जाने वाले वफ्द में शामिल नहीं होंगे। We have Kathleen online, the one who spoke to President Trump. Kathleen, congratulations. You have a global breaking news to your credit. Thank you very much. So what did the president say? President said that the talks, if they happen, which sounds like they're going to happen, will happen within the next 2 days and in Islamabad. Now, he did say that he will not be on the delegation trip, but it's still very exciting that Pakistan has the opportunity to host these talks one more time. I specifically asked him if he would come, and he said no. So that will be a delegation from the United States. I don't know who, but I do know that it will not include President Trump. खबर यह है कि बरतानवी वज़ीर ख़ज़ाना का ईरान के खिलाफ जंग पर शदीद मायूसी का इजहार। अमेरिका के पास ईरान जंग से निकलने का कोई वाज़ेह प्लान नहीं। बरतानवी वज़ीर ख़ज़ाना ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका के अहदाफ भी वाज़ेह नहीं, ऐसा कहा गया उनकी जानिब से। इस जंग को हमने शुरू किया, ना हम ये जंग चाहते थे। बरतानवी वज़ीर ख़ज़ाना की जानिब से जो कहा गया है, उनकी जानिब से जंग पर शदीद मायूसी का इजहार किया गया। अमेरिका के पास ईरान जंग से निकलने का कोई वाज़ेह प्लान नहीं। ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका के अहदाफ भी वाज़ेह नहीं। यूरोपीय काउंसिल के सदर एंटोनियो कोस्टा की सऊदी वली अहद से मुलाकात हुई। सिफारतकारी के लिए सऊदी कोशिशों को कदर की निगाह से देखते हैं। उनकी जानिब से ये भी कहा गया अमेरिका और ईरान की जंगबंदी के मुआहदे की रफ्तार बरकरार रखी जाए, तमाम फरीक नेक नियति के साथ पायदार मुआहदे के लिए आगे बढ़ें। सदर यूरोपीय काउंसिल ने कहा कि ईरानी क़यादत मौके से फ़ायदा उठाते हुए आलमी बरादरी के खदशात का हल निकाले। देर पाम के लिए सिफारतकारी ही वाहिद रास्ता है। तो यूरोपीय काउंसिल के सदर एंटोनियो कोस्टा की सऊदी वली अहद से मुलाकात हुई है, जबकि सदर यूरोपीय काउंसिल ने कहा कि सिफारतकारी के लिए सऊदी कोशिशों को कदर की निगाह से देखते हैं। अमेरिका और ईरान की जंगबंदी के मुआहदे की रफ्तार बरकरार रखी जाए, तमाम फरीक नेक नियति के साथ पायदार मुआहदे के लिए आगे बढ़ें। लबनान पर इस्राएली हमले खित्ते में अमन की उम्मीदों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तुर्क सदर की जानिब से ऐसा कहा गया है। जंगबंदी से मिलने वाले मौके से पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। तुर्की मुज़ाकरात जारी रखने और सीज़ फायर में तोसी की कोशिश कर रहा है। बच्चों के कातिल ने सोशल मीडिया पर मेरी और मेरे मुल्क की तौहीन की, उनको याद दिलाना चाहते हैं तुर्की मामूली रियासत नहीं, कोई भी ताकत तुर्की या इसके सदर को उंगली नहीं दिखा सकता।